رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ قرآنی واقعات قسط 10۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تقریر۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، آپ کے بطن سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ مریم جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو اس وقت وہ جنگل میں کھجور کے ایک سوکھے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی۔ وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدہ مریم بہت پریشان تھی اور آپ کو یہ ایک پریشانی تھی، تشویش تھی کہ میرے بارے بستی کے لوگ کیا کہیں گے، وہ مجھ پر تہمت لگائیں گے، الزام لگیں گے۔ خیر، حضرت سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب بستی میں گئی تو وہی ہوا، بستی والوں نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگانا شروع کر دی اور مختلف باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ تمہارے ماں باپ تو نیک تھے، ان میں تو کوئی خرابی نہ تھی، مگر یہ تم نے کیا کیا کہ بغیر شوہر کے بچہ لے آئی۔ حضرت سیدہ مریم نے جب ان کی باتیں سنی، ان کے طعنے سنے تو خاموش رہی۔ جب ان کے طعنے بڑھنے لگے تو انہوں نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ جب انہوں نے اشارہ کیا تو قوم کہنے لگی کہ یہ ابھی جھولے میں بچہ ہے، ہم اس سے کیا پوچھیں اور یہ ہمیں کیا بتائے گا۔ آپ کی والدہ نے جب اشارہ کر دیا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ ابھی چند دن کے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، شیرخوار تھے، آپ نے گفتگو شروع کی۔ کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا کہ میں جہاں بھی رہوں برکت والا ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کا، اور اس نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، یعنی مجھے سختی کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، میرے اوپر سلامتی ہو یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوں، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ آپ کی پہلی تقریر تھی اور کس قدر جامع تقریر۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیں، جیسے کہ بعد میں ہوا۔ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں، وہ خدا بھی نہیں اور نہ ہی وہ خدا کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو معاذ اللہ پھر خدا پر بھی لوگ تہمت لگاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی تہمت لگتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ مجھے میرے رب نے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ پیارے اور محترم بھائیو، نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ بچپن سے نبی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے اندر ایسی خوبیاں رکھ دیتا ہے کہ وہ پیدائش سے ہی اس کے نبوت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، آثار اس کے ذہن ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے
قوم کا جو طعنہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی والدہ کے بارے میں کہ یہ بد کردار ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ یعنی ان کا سوال تھا کہ یہ بد کردار ہیں، جواب تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا۔ تو یہ اس بات کو سمجھیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نبی ہوں تو ایک نبی جو ہے وہ بد کرداری سے پیدا نہیں ہو سکتا، اور نبی کی ماں بد کردار ہو بھی نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا، آپ نبی تھے، آپ کا یہ معجزہ تھا کہ شیر خاری کی عمر میں، جس عمر میں بچہ بول نہیں سکتا، آپ نے فصیح زبان میں بڑی پیاری تقریر فرمائی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ جب پیدائشی نبی تھے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیدائشی نبی تھے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تب سے نبی تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی تک جسم پتلا تیار نہ ہوا تھا۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو براء البراء اور نرالی ہے۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا الصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ، نماز، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ضروری تھے، ہماری شریعت میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم